درود پڑھی آل محمد کی ذات پر۔ کافی مجمع ہے، صلوات بلند آواز سے پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان عشر محرم کا انتظام و انصرام بادشاہ حسین کے صدقے میں خالق کونین اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں؟ میں اپنے وقت میں ممبر چھوڑوں گا، کل بھی میں زیادہ پڑھ گیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ ممنون ہوں، تھوڑی آواز اسپیکر کی بڑھا دیجیے۔ بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں جو عزت آپ نے ان دنوں میں دی، کیونکہ کل 9 محرم ہے، پھر 10 محرم ہے، آج تھوڑا سا موقع ہے تو میں شکریہ ادا کر لوں۔ جو عزت آپ نے دی، جو بادشاہ جی نے مجھ سے محبت کی، میں مقروض رہوں گا، ہمیشہ مقروض رہوں گا۔ خالق آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ ذکر کرنا انسان کے بس کا بات، یہ روگ نہیں ہے۔ آل محمد کا ذاکر صرف اللہ ہے۔ ہم صرف نام لکھواتے ہیں، گنتی میں نام شامل کرتے ہیں کہ ہم اس ظلم کے خلاف جو دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہوا، اس کے خلاف جو احتجاج ہے، ہم اس احتجاج میں شریک ہیں۔ بس 2-4 مسدس پڑھنے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ذکر مصائب، بس توجہ فرما لیجیے۔ 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ آپ کا اتنا بولنا میرے لیے بڑی عزت ہے۔ فکرہ میں سمجھا کے پڑھتا ہوں۔ جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو، اسے اصغر کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے۔ سارا مجمع نہیں سمجھا میری بات کو۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے ہے، ہمارے لیے باب الحوائج ہے۔ شاید ابھی آپ نہیں سمجھے۔ میں وہ فقرہ پڑھتا ہوں جس سے بچہ بھی سمجھ جائے کہ چھوٹا ہے تو علی کے لیے، ہمارے لیے باب الحوائج ہے۔ یہ فقرہ میرے والد گرامی شہید محسن نقوی کا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، حسین جیسا بہادر
9 लाख के लश्कर पर आखिरी हमला जिससे कराए उसे असगर कहते हैं। सुभान अल्लाह। आप जिए जी, आप सलामत हैं। दुआ हुजूर। बस इतनी तवज्जो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बादशाह हुसैन जैसा बहादुर 9 लाख के लश्कर पर आखिरी हमला जिस हस्ती से करा उसे कायनात में अली असगर कहते। आप बेदार हो गए, तवज्जो आपकी हो गई, दिल मेरा मुतमईन हो गया। डेरा गाजी खान में वालिद गिरामी का एक शेर पढ़ा गया, मुझे वो मंजर आज तक नहीं भूला। पता नहीं कहाँ तक दाद पहुंची होगी। 2 मिसरों में कई किताबें बंद करके दी थी। उन्होंने फरमाया असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, जिक्र सुना करें मौला आपका आबाद रखे और जिक्र में शामिल रहा करें। बहुत बड़ा मजमा मेरे सामने, अल्लाह आपका आबाद रखे, मैं कुछ भी नहीं। दूसरा मिसरा हजूर तवज्जो फरमाइए। असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, मैदान में बोलेगा कि आखिर ये अली है। अल्लाह आपको सलामत रखे। सलाम है जी, आपके हाथों को सलाम, आपकी दाद पहुंच गई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैंने 2-4 फिक्रे पढ़े, आप बेदार हो गए, दाद भी मिल गई, दुआ भी मिल गई। अब तक जो पढ़ा उस सबसे कीमती फिक्रा आपके हवाले कर रहा हूं, जिसके बाद बताने की जरूरत ही नहीं कि मकाम क्या है। पहली और आखिरी हस्ती है शहजादा अली असगर। जब दुनिया में तशरीफ लाए, इमाम हुसैन ने मुंह चूम के फरमाया बस यजीद की मौत में फकत 6 महीने रह गए। आप जो नहीं बोला उसने कब दाद देनी। अल्लाह आपको सलामत और आबाद और शाद रखे। आप जी हैं, आप आबाद, दुआ फरमाइएगा। बस यजीद की मौत में फकत 6 महीने रह गए। मैं खैरात मांगता हूं, मैं कोशिश का कम करता हूं, खैरात ज्यादा मांगता हूं। हर किसी का अपना अकीदा है, हर कोई अकीदा ही लिखता है। मैं करबला मोहल्ला मकाम शहजादा अली असगर पे खड़े होकर दुआ करता रहा कि बादशाह कोई एक ख्याल ऐसा दे दें जो पहले ना लिखा गया। बात अकीदे की है ना, मैं क्या करूं, मेरा यकीन था कि बादशाह जरूर करम करेंगे। उस शहजादे ने करम कर दिया। मेरी जिंदगी हो इमरान साहब, वो फिर मिसरे हो गए। जितनी शायरी मैंने पढ़ी है, मैं तो दावा कर सकता हूं कि मैंने ये ख्याल पहले नहीं पढ़ा। किसी ने पढ़ा हो तो मुझे बता सकता है। कौन है शहजादा अली असगर? 4 मिसरों में मकाम सुनिए। तू एक कतरा है इन्ना माँ का, मगर समंदर से कम नहीं है। जागना अली का वास्ता, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है। चौथा मिसरा दिल पे लिखने के लायक हो तो दुआ कीजिएगा, वरना फिर आपका मुकद्दर मेरा अपना नसीब। तू एक कतरा है इन्ना माँ का, मगर समंदर से कम नहीं है। दलील ना दो तो बाब इल्म का भिखारी नहीं। तू एक कतरा है इन्ना माँ का, मगर समंदर से कम नहीं है। कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेगे हैदर से कम नहीं है। ये यहां तक दाद नहीं, बड़ी मेहरबानी हजूर, पिछले तक दाद आ गई। तू एक कतरा है, मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, हजूर मिसरा सुनिए। तू एक कतरा है इन्ना माँ का, मगर समंदर से कम नहीं है। कि तेरा मैदान में एक तबस्सुम भी तेरे हैदर से कम नहीं है। जुबान बातिल को बंद करके ये तूने साबित किया है असगर कि तेरी मासूम खामोशी भी अज़ान अकबर से कम नहीं। चलो कोई कदरदान बैठा होगा, याद रख लेगा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका आबाद रखे। आप जी आप सलाम। या अली या अली। या अली या अली। तू एक कतरा है इन्ना माँ का,
مگر سمندر سے کم نہیں ہے کہ تیرا میدان میں ایک تبسم بھی تیغ حیدر سے کم نہیں، زبان باطل کو بند کر یہ تو نے ثابت کیا ہے اصغر کہ تیری معصوم خاموشی بھی اذان اکبر سے آپ اس انداز سے اگر نہ بیدار ہوتے تو شاید میں آگے نہ پڑھتا، فضائل میں نے اتنا ہی پڑھنا تھا، بس اب 2-4 مصرے میں واجب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، جہاں احساس ہوا کہ ذکر کی حرمت پہ تھوڑا سا حرف آ رہا ہے، وہاں سے آگے میں نہیں پڑھوں، میرے اپنے عقائد ہیں، میں ان پہ قائم ہوں۔ شہزادے کا قصیدہ پڑھتا ہوں، شہزادہ علی اصغر کا قصیدہ۔ دل میں مودت ہوئی تو دل سرشار ہو جائیں گے۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ۔ تھوڑا اور جاگیے گا، اس مصرے پہ زیادہ داد بنتی تھی، آپ نے کم دی ہے، میں پھر بھی اکتفا کر رہا ہوں۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ حصہ مل گیا مولا کی قسم، حصہ مل گیا، آپ جیئیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ شعر میں آپ پڑھ رہا ہوں، میں جو بیت پڑھ رہا ہوں نا جی، پتہ نہیں میں نے بادشاہوں سے اس کے بدلے میں کیا لینا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے، آپ سے صرف داد چاہیے، جتنی بنتی ہے اتنی دیجیے گا۔ عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا، حیدر کا قصیدہ، 6 ماہ کا حیدر۔ عنوان کیا ہے؟ عنوان ہے 6 ماہ کا، حضور تو دعا چاہتا ہوں، عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ مقام اور مرتبہ دیکھیے، اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے۔ اللہ دعا چاہتا ہوں، دعا۔ امام زمانہ آپ کو سلام ہے، کیا آپ دیئے بھائی جان؟ پوچھئے بیٹا، مولا زندگی۔ اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے۔ مولا کی قسم دعا کرتا ہوا جاؤں گا، جس انداز سے آپ نے نواز دیا مصروں۔ یہ مصرے نہیں ہیں، یہ انعام ہے باب الحوائج کا مجھ جیسے حقیر پر، انعام ہے، داد کی خواہش ہی نہیں ہے۔ داد تو آپ بے ساختہ دیں گے، یہ میرا دل گواہی دے رہا ہے جو ماحول بنا ہوا ہے۔ میں صرف تعارف کے لیے 6 سطریں پڑھتا ہوں، وہ بھی بساط مطابق، شعور مطابق، میری کیا حیثیت کیا مجال۔ سنو سال ذہن میں رہے، لشکر ذہن میں رہے، شہزادے کی آمد ذہن میں رہے، شہزادے کا اطمینان ذہن میں رہے، لشکر کی پریشانی ذہن میں رہے، شہزادے کا تبسم ذہن میں رہے، لشکر کا رونا ذہن میں رہے، پھر سمجھ میں آئے گا میں نے کیا پڑھا۔ کون ہے شہزادہ علی اصغر؟ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی۔ کیا مقام ہے شہزادے؟ حضور میں آپ سے دعا کی، قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی۔ پیچھے تک میری نگاہ ہے، کسی نے بے نیازی کی تو دکھ دے گا وہ بندہ مجھے۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی۔ چوتھے مصرے پر مولا کی قسم دل اگر مودت سے سرشار ہو جائے تو دعا چاہتا ہوں۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی، اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ یار علی کا واسطہ بولا کرو ذکر میں۔
قیمت مل گئی، مولا امام حسین کی قسم قیمت مل گئی، میری توقع سے زیادہ آپ نے نواز دیا مصرے کو۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے۔ میں ہنر بتاؤں، لڑنے کا ہنر، میں شہزادے کی جنگ کو 2 مصروں میں پڑھ رہا ہوں۔ لڑنے کا ہنر بھی، لڑنے کا، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، لڑنے کا ہنر بھی، اور کیسا ہنر ہے، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی لڑا ہے، ایک لمحے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، سمیٹ دیا بیان، اتنی ہی زحمت دینا تھی، لیکن یہ مصرے اگر نہ پڑھوں تو بخل ہو جائے گا۔ میں چہروں پر جو مودت دیکھ رہا ہوں وہ مجھے مجبور کر رہی ہے آگے پڑھنے، مولا کی قسم۔ یہ چہروں پہ رونق آ جاتی ہے نا فضیلت آل محمد سنتے ہوئے، یہ بڑی قیمتی شے ہے، یہ آپ کو قبر میں اندازہ ہوگا۔ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ قبر میں پتہ چلے گا کہ یہ رونق کتنی قیمتی ہے۔ کوئی شیعہ ہے یا سنی، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں، اب تک جس نے داد دی نہیں دی، کوئی شکوہ کوئی گلہ نہیں۔ مسدس کا بیت پڑھوں گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ میں صاحبان معرفت میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں، اور معرفت کی اس منزل پہ سانس لے رہی ہے۔ کیا مقام ہے شہزادے میں، سنی، انگشتری دین میں الماس کی صورت، میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ اچھا دعائیں بھی دل میں رکھیے گا، جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو، میں باب الحوائج کا فضائل پڑھ رہا ہوں، اور یہ مصرے بہت قیمتی ہیں، یہ انعام ہے، یہ الہام ہے، یہ میری کوشش کاوش نہیں ہے، پتہ نہیں میں کتنی راتیں جاگ کے گزاری تو پھر یہ عطا ہوا۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کوئی ہو جو سمجھے، کوئی ہو جو سمجھے، میں بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی۔ کچھ لوگ نا خاموش بیٹھے ہوئے، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، میں چہروں کو پڑھ لیتا ہوں۔ ایک شعر ہے کم از کم 150 سال پرانا تو ہے، تاریخ تاثیر اس میں جو ہے وہ روز بروز بڑھتی ہے۔ میرے نزدیک پتہ نہیں وہ 2 مصرے نہیں ہیں، کوئی 2000 کتابیں ہیں جو ان 2 مصروں میں، انہوں نے مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے کلام ہی توڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ یا علی بادشاہ صلاحیت دے میں ان تک پیغام کے طور پہ یہ مصرے پہنچا سکوں۔ انگشتری دین میں، ہر بندے پہ واجب دیکھے گا مجھے، انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ پتہ نہیں کون سمجھے کون ضائع کر دے، میں پھر پڑھتا ہوں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت۔ اسد آباد والو سلامت رہو، بادشاہوں کے کرم میں رہو۔ شعر میں نے آپ پڑھنا ہے جس کے لیے میں نے آپ کو اذہان کو تیار کیا۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت۔ دیواریں بولیں تو میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ کیا روب ہے، کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت۔ تیور ہیں سبھی، ایک لمحے میں شہزادے نے کیا کیا ہے، تیور ہیں سبھی، مر جانا ہے زندگی فنا ہے، یہ مثلیں بھولیے گا نہیں۔ تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت۔ کیوں؟ ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ انہیں فضائل سننے کی تہذیب ہے۔ سلامت سلامت یا علی یا علی۔ ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا۔
معصوم نے ظالم کو لے لی داد، اتنی مل جاتی ہے، بڑی بات ہے، محرم کے ایام میں اتنی داد بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رے تائید امامت کی بلندی، ہے راہیں جری ایسی شجاعت کی بلندی، لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی، جو سمجھ دے وہ بولے، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی، کیا سن ہے تو آپ کم از کم اگلے سال تک تو یاد رکھیں گے، کسی فقیر نے شعر پڑھا تھا، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی، کیا کیا شہزادے نے، ثابت صفِ آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا۔ آپ سلام، مولا آپ کا آباد و شاد۔ ختم کر رہا ہوں بیان کو، بالکل سمیٹ لیا میں کم از کم 3 سال سوچتا رہا، جو لشکر سارا دن پریشان نہ ہوا، وہ شہزادے کے آنے پہ پریشان کیوں ہوا؟ کیونکہ استاد قمر جلالی کا شعر ہے کہ اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ پھر یہ مصرے ملے 3 سال کی سوچ کے بعد، لشکر پریشان کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہی تھی، بے شیر تھا اور شیر ببر نہ نظر آیا۔ میں نے کہا داد میں نے لے لی، میں راضی ہوں، عقیدت اور احترام سے مصرے سن لو گے تب بھی راضی ہوں۔ بے شیر تھا اور شیر ببر نہ نظر آیا، کم سن تھپا میدان میں حیدر نظر آیا، کوئی ہو جو سمجھے غازی، کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ لشکر کو بھی کہنا پڑا، لشکر کو بھی کہنا پڑا، یہ عکس جلی ہے، شبیر کا پالا ہوا بچہ بھی علی ہے۔ مودت کی معراج ہوتی ہے جب آنکھوں میں نمی آ جائے فضائل سنتے ہوئے۔ میں بادشاہ جی کو دیکھ رہا تھا، مولا ان کو سلامت و آباد و شاد، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت ہے۔ بہت کم گھر رہ گئے جن میں عزاداری کی روح باقی ہے، خالق نے آباد و شاد رکھے۔ دن 2 رہ گئے اور جنازے بہت ہیں، 10 دن میں 71 جنازے نہیں پڑھے جا سکتے۔ میں آج بھی سوچتا ہوا آ رہا تھا، ہماری ظاہر ہے بات ہوتی رہتی ہے ٹیلی فون پہ ذاکرین کے ساتھ، یہاں بھی میرا بھائی ہے چھوٹا بھائی علی احمد جویا، چھوٹا بھائی علی رضا، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو ہوتی رہتی، میں خود بھی روزانہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تھک گئے ہیں، بہت تھک گئے ہیں، بہت تھک گئے ہیں۔ آج راستے میں آتا تھا میں رو پڑا، میں نے کہا بادشاہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم نے 8 دنوں میں تھوڑا سا سفر کیا، تھوڑی سی نوکری دی تو ہم تھک گئے۔ بادشاہ ناراض نہ ہونا، ہم تمہیں رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اور آپ جتنا بھی تھک جائیں، جتنا بھی رو لیں، منبر پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے رہا ہوں، پوری زندگی روتے روتے مر جائیں، پھر بھی شاید اس ایک لمحے کا حق ادا نہیں ہوتا جب ضعیف باپ نے جوان لاش اٹھائی۔ میں اندر سے بڑا ملنگ آدمی ہوں، میرا بادشاہ میری نیت سے واقف ہے، میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کیا پڑھوں، 2-3 پہلو مصائب کے میرے سامنے آئے۔
بادشاہ جی پھر جیسے اشارہ ہوتا نا یہ پڑھ، بس وہی پڑھ رہا. ابھی میرے بھائی نے آپ کو شہزادہ علی اکبر کا مصائب سنا ہے، جسے 1400 سال سے 12واں آقا خون رو رہا ہو. اس شہزادے کا مصائب ایک ذاکر تو پڑھ ہی نہیں سکتا. میں ایک فقرہ پڑھتا ہوں، مصلی پر بھی یاد آیا تو آپ میرے حق میں دعا کر کے روئیں گے. فقرہ نہیں ہے، قیامت. کتنے جنازے دیکھے علی کی بیٹی نے میدان کربلا میں جب مقتل سے گزری. آپ بتائیں، مقتل بھرا ہوا تھا لاشوں سے، کتنے جنازے مقتل میں تھے. یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم. کربلا سے شام تک 19 مرتبہ امام سجاد کو رو کے کہا، سجاد کسی نے اکبر دفنایا یا نہیں؟ میں نے پہلے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ آپ مصلی پہ روئیں گے تو میرے حق میں دعا کیجیے. سجاد کسی نے اکبر دفن کیا یا نہیں؟ میں 2-4 فقرے پڑھتا ہوں، شہادت نے مضمون نہیں پڑھتا. بس کل کا دن رہ گیا ہے اور 6 ماہ کے معصوم کی شہادت 10 محرم کو پڑھی جاتی ہے. جو ذاکر پہلے پڑھتا ہے وہ میں 10 محرم کو پڑھوں گا انشاءاللہ 2 سے 2:30 کے درمیان. بہت کم وقت رہ گیا نا زہرا کے بیٹے کے اجڑنے میں. اور کل میں کوشش کروں گا کہ امام حسن کے 13 سال کے یتیم کا غم پڑھوں. وقت اتنا ہے. کوئی اتنا پیار تھا علی کی بیٹی کو، 18 سال پالا ہے برقعوں میں. جانتے ہو کہ ایک فقرہ کہا تھا بی بی نے امام حسین سے، جب کہا نا میں نے 18 سال پہلے اکبر دیا تھا، آج واپس لینے آیا. فرماتی ہیں تو نے اکبر دیا تھا، میں نے 18 سال میں محمد بنایا ہے. میں نے 18 سال میں اکبر کے لباس پر مٹی نہیں لگنے دی. اب مجھے نہیں پتا کہ مقتل میں کیا ہوگا. جڑے ہوئے ہاتھ اور ایک فقرہ سنیے. ماتم ہو گیا تو شاید میں یہیں پہ دعا دے دوں. اتنا کوئی پیار تھا علی کی بیٹی کو علی اکبر سے. میرے والد گرامی کو کئی لوگوں نے سنا ہوگا یا ویڈیوز دیکھی ہوں گی، یہ ان کا فقرہ ہے. جب بھی وہ علی اکبر پڑھتے تھے بار بار دعا کرتے تھے کہ یہ مصائب پڑھتے ہوئے مجھے موت آ جائے. اب اس کے گواہ ہوں گے. جناب گھاگری صاحب، تاج الدین حیدری صاحب اور والد گرامی ہمارے گھر بیٹھے ہوئے تھے. گھاگری صاحب نے پوچھ لیا، محسن صاحب آپ سارے مصائب پڑھتے ہیں، یہ ہم شکل پیغمبر کا مصائب پڑھتے ہوئے بار بار کیوں کہتے ہیں یہ مصائب پڑھتے ہوئے مجھے موت آ جائے؟ میرے والد صاحب نے رو کے کہا مجھے لگتا ہے حسین کا اس سے بڑا نقصان نہیں ہوا. محقق کے آل محمد تھے گھاگری صاحب، رو پڑے. رو کے کہتے ہیں کوئی توضیح دے دیں، نقصان تو بڑے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں اس سے بڑا نقصان ہی کوئی نہیں ہوا. رو کے کہتے ہیں گھاگری صاحب آپ نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، مقتل کی میں نے بھی پڑھی ہیں. جس نے 71 جنازہ اٹھایا اس نے کسی لاش پہ بیٹھ کے بد دعا نہیں کی، لیکن جب علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی کو یوں پکڑا نا تو رو کے کہا اکبر اللہ اس قوم کو برباد کرے جنہوں نے تیرے سینے میں برچھی کا پھل مارا. انہیں کیا معلوم میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے تیرا چہرہ دیکھتا تھا، انہیں کیا معلوم میں نے تہجد کی نماز میں بسم اللہ. کوئی طویل نہیں پڑھنا، مجھے پتا ہے بہت تھوڑا پڑھنا ہے، بہت تھوڑا، اور اپنے وقت میں ہی چھوڑ دوں گا ممبر. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. 2 جملے پڑھتا ہوں. باپ اور بی بی زینب عالیہ کو عجیب قسم کی محبت تھی. میں نے 2 دن پہلے ایک فقرہ پڑھا، ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہاں پہ موجود نہ ہو، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. جب جاگیر خریدی ہے نا کربلا کی
تو 30,000 دینار دیا بہن نے، 30,000 دیا بادشاہ نے. تو بہن سے پوچھا بہن کس کے نام کروں کربلا، سجاد کے نام یا اون کے نام؟ بی بی کہتے نہ سجاد کے نام کر نہ اون کے نام. تو پھر کس کے نام لکھوں؟ فرماتے ہیں اس کے نام لکھ دے جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے. دو فکروں کا وعدہ کیا ہے. فکر نے قیامت، ایسی محبت تھی علی کی بیٹی کو شہزادے سے. جب واپس آئی ہے نا مدینہ، ماتم کی تیاری کرنا، ماتم کا فکرہ پڑھنا. جب واپس آئی ہے نا مدینہ، نانا کے روزے پہ آ کے بوسہ دیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے نا رو کے کہتی ہے 18 بھائیوں کی بے وارث بہن کا سلام. جو سمجھ گئے ان کی ہائے نکل گئی، ان کی آوازیں بھی بلند ہو گئی، ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی. میں سمجھا کے پڑھتا ہوں. پیغمبر کی قبر پہ کھڑے ہو کے پیغمبر کی بیٹی کہہ رہی تھی نانا 18 بھائیوں کی بے وارث بہن کا سلام. میرا ایمان ہے رسول کمر تک باہر آئے. زینب بیٹا میرے قریب آ، میں تیرے سر پہ بوسہ دوں. ہوشیا ازادار پرسہ نہ دے ممکن نہیں. 4 قدم پیچھے ہٹ کے علی کی بیٹی رو کے کہتے نانا میرا سر زخمی ہے، میں پتھروں کی بارش میں سفر کرتی رہی ہوں، نانا شعلوں سے تیرے سجاد کو میں نے نکالا ہے. اچھا زینب تیرا شکر گزار ہوں، تو نے دین بچایا، تو نے بڑا خرچہ کیا. زینب تو نے بڑے دکھ دیکھے، تو نے بڑے مصائب دیکھے. میرا بیٹا مجھے صرف یہ بتا، اتنے ظلم جو ہوئے، کوئی ایسا ظلم جو ہمیشہ یاد رہے گا؟ آوازی نانا نہ پوچھتا تو نہ بتاتی، اگر پوچھ لیا ہے پھر سن لے. نانا 36 شہر 72 بازار، جن کا ہاتھ سینے پہ آتا ہے نا مصائب سنتے ہیں ان کے لیے فکر پڑھ رہا ہوں. 36 شہر 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ، شام کے بازار، کوفہ کے دربار، نانا باغی باغی کا شور، پتھروں کی بارش. تیرے دل میں کوئی کلیجے میں لوہا تھوڑی ہے کہ تو نہ روئے. آوازی نانا جتنے ظلم ہوئے ایک طرف، ایک ظلم تیری بیٹی کو قبر تک رلائے گا. عالیہ کون سا ظلم؟ نانا کربلا سے شام تک تیری بیٹی اس انداز میں ہوتی تھی اور اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے مسکرا کے کہتا تھا پرچھی میں نے ماری، حسین کا قریب میں نے کیا، آل محمد کا بخت جی جی جی. اسے کہتے ہیں معجزہ آل محمد. میں سن رہا تھا، اپنے بھائی کو بیٹھ کے سن رہا تھا، گریہ بھی کر رہا تھا. مجھے پتہ ہے انہوں نے کون کون سا فکرہ پڑھا، لیکن یہ ہے علی اکبر کے مصائب. یہ واحد مصائب ہیں جس کے لیے عالیہ بی بی نے خود کہا اور حکمن کہا کہ ذاکر کو چاہیے میرے بیٹے کے مصائب زیادہ نہ پڑے. کسی سائلہ نے پوچھ لیا بی بی کوئی خاص وجہ ہے؟ وجہ نہیں ہے، قیامت ہے. بی بی فرماتی ہیں جب کوئی ذاکر میرے بیٹے کی شہادت پڑھے، کوئی مومن یا مومنہ نہ روئے، مجھ زینب کا دل دکھتا ہے. میں کہتے تجھے کیا معلوم ہم نے پالا کیسے، ظالم نے اتارا کیسے. جو آیا ہی رونے ہے 8 محرم کو، اس کے پاس کی بات نہیں کہ وہ پرسانہ دے. میں علی اکبر شروع کر رہا ہوں، مجھے دعا دیجئے گا کہ میں پڑھ جاؤں 2-4 فکرے. یہ ہے ماں کی محبت. تجھے بتاؤں 57 برس کے غریب باپ کو 18 سال کے بیٹے سے محبت کیسی تھی. خود گناہگار آنکھوں سے پڑا ہے. جب کربلا سے شام تک قافلہ چلا، نیزوں پہ سر تھے، نیزوں پہ سر تھے. اس جملے پہ رویا کرو، مجھے دیکھیں. نیزوں پہ سر تھے شہیدوں کے، ہر شہید کی نظر حسین بادشاہ کے چہرے پر. مگر حسین کی نگاہ کہاں ہوتی تھی؟ جہاں علی اکبر کے سر والا نیزہ جاتا حسین کا چہرہ مڑ جاتا.
ظالموں نے دیکھا حسین کو سکون ملتا ہے، علی اکبر کو دیکھ کے ظالموں کو حسین کا سکون پسند نہ آیا۔ انہوں نے ایک دن اکبر کا سر اتار کے صندوق میں رکھ دیا۔ آدھی رات ہوئی، حسین کا سر نیزے پہ نہیں تھا۔ ایک ظالم کہتا ہے طریقہ میرے پاس ہے، میں پتہ کرتا ہوں۔ جو جوان بیٹھے ہو مجھے معافی دینا، فکر تمہارے ماتم کا ہے۔ اس نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، یہ وہاں آیا جہاں سجاد مٹی پہ بیٹھے تھے، اس نے پشت بیمار پہ تازیانے مارنے شروع کیے۔ مولا کہتا ہے کیوں مارتے ہو؟ آوازی ہمیں بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ آوازی پھر تم بتاؤ اکبر کا سر کہاں ہے؟ آوازی وہ صندوق میں ہے۔ کہا پھر جاؤ صندوق کھول کے دیکھو۔ ظالموں نے کھولا، قیامت کا منظر، اکبر کے لبوں پہ حسین کے لب ہیں۔ آواز آ رہی اکبر تجھے نہ دیکھوں مجھے چین۔ ہاں یہ حق ہے۔ پوری آواز کھلانا، ساؤنڈ کی آواز کھلانا۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، جھولیاں بھر کے اٹھو، جو مرادیں ہیں مولا پوری کرے۔ میں بسم اللہ کرا، مجھ سے نہ پوچھو، جاؤ صندوق کھول کے دیکھو۔ ہر جوان یا علی خیمہ گاہ سے نکلا۔ مولا تمہیں کسی کام میں نہ رلائے۔ ہر جوان، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، بے نیازی نہ کیجیے گا، میں اکبر کا غم پڑھ رہا۔ خیمہ گاہ سے نکلا، میدان میں آیا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ یہ گلے میں کپڑا ڈال کے میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، امام حسین کا سوال ہی بن گیا۔ اللہ کرے یہ فکرہ ضائع نہ ہو جائے۔ اکبر ایسا جوان ہے جسے 19 بار بھیجا، 19 بار بلایا، بھیجا اکبر مجھے داڑھی چومنے دے، پھر بھیجا، پھر بلایا اکبر مجھے سینہ چومنے دے۔ اکبر تیرے جیسے بیٹے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے، اکبر واپس آ، مجھے گلے لگا۔ نامی مرتبہ حسین نے بلایا، اکبر نے ہاتھ جوڑے۔ بابا اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں جاتا، نہیں اکبر جا، اللہ کا دین مجھے بڑا پیارا ہے۔ زین پہ بیٹھا اکبر مطمئن ہو کے کہ اب بابا نہیں بلائیں گے۔ آوازی بابا اب آواز تو نہیں دے گا، آوازی جا اکبر اب میں نہیں روکوں گا، اب کوئی اور روکے گا۔ پتہ نہیں تو سمجھے یا نہ سمجھے، پوری زندگی رونے کے لیے یہی ایک ماتم کا فکرہ کافی ہے۔ اکبر زین پہ بیٹھا، اکبر چلا 24ویں قدم پر، ہم شکل پیغمبر تھا، یا سامنے ایک سیاہ برقعے والی بیوی آئی، ایک ہاتھ پہلو پہ تھا۔ اکبر جلدی نہ کر، آوازی کون ہے روکنے والا؟ کہا تیری دادی زہرا، پیچھے مڑ کے دیکھ، جب سے تو نے گھوڑا تیز کیا ہے حسین نے دوڑنا شروع کیا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی سنبھلتا ہے۔ اکبر ورنہ میرا حسین مر جائے گا۔ بسم اللہ۔ 2 جملوں کا وعدہ ہے بس، ممبر بھائی کو دے۔ اکبر اترا، باپ نے سینے سے لگایا، کئی بوسے دیے، کئی مرتبہ پیشانی چومی، رخسار چومے۔ اکبر کی آوازی بابا تیرے چہرے پر اتنی غربت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اکبر جس کے تیرے جیسے بیٹے میدان جاتے ہیں نا، وہ ایسے ہی اجڑ جاتے ہیں۔ بابا آپ پیچھے تو نہیں آئے گا؟ جا اکبر میرا وعدہ ہے میں نہیں آؤں گا۔ بابا آپ بلائے گا بھی نہیں؟ جا میرا وعدہ ہے میں نہیں بلاؤں گا۔ جس نے بڑے بڑے مسائب آپ نے سنے ہیں، یہ فدا نہیں ہے، قیامت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ مطمئن ہو کہ اکبر زین پہ بیٹھا، ذرا پنکھا تھوڑا سا ادھر کر دینا، تھوڑا سا ادھر کر دینا۔ مطمئن ہو کے بیٹھا، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مجھے عباس کے عالم کی قسم،
29वें कदम पे अकबर था, या एक कम सन बच्ची की आवाज आई, अकबर भाई एक लम्हे के लिए घोड़ा रोक। अकबर ने घोड़ा रोका, देखा 4 साल की बहन सकीना है। आवाज ही, बहन मुझे जाने दे, मुझे जल्दी है। अच्छा जल्दी है तो फिर एक काम कर, मेरी मन्नत है मुझे अदा करने दे। जो भाई बैठे हो बहनों की फिक्र सुनिएगा। अकबर रहवार से उतरा, सकीना ने चादर बिछाई, अकबर मट्टी पे बैठा। सकीना ने अपने हाथों से अकबर के पैरहन को चाक किया, सीने पे बोसा दे के कहा, अकबर मेरे हिस्से का नहीं तो फिर किसका है? कहा सुहरा के हिस्से का। बीबी ने कहा था अगर अकबर की शादी हो मेरी तरफ से पल्लू बांध देना। कहना क्या हुआ, तूने नहीं बुलाया? जी 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 जी। एक मंजिल और, एक मंजिल और बढ़ो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, ये आपकी दुआओं से इतना पड़ गया। फिर जीन में बैठा, आपको रोकने वाला नहीं है। फिर सज्जाद के लिए मुड़ा, 19 बार वापस आया। गिन के घड़ी पे आधा मिनट और पढ़ना है मैंने, और आपके मातम के लिए पढ़ रहा हूं। ज़हन आपके आमादा, आंखें आपकी नम, दिल आपका गम से भरा हुआ। वो फिक्रा पढ़ो जो मुसल्ले पर रुलाता है। अकबर मैदान में आया, या अली। हुसैन टीले पे खड़े हुए, 7 गाजी खड़े हैं। हुसैन पूछ रहा है मेरा बेटा कहाँ है? मौला पहला हमला कर रहा है, जिगर काबू करना, मैं भी सैयद हूँ। मेरा अकबर अब कहाँ है? मौला दूसरा हमला कर रहा है। फिर पूछा हुसैन ने, अब्बास अकबर अब कहाँ है? अब्बास खामोश। अब्बास बता मेरा बेटा कहाँ है? अब्बास फिर चुप। अब्बास मैं इमाम होके कह रहा हूँ, मुझे बता मेरा बेटा कहाँ है? मौला कैसे बताऊँ? कहा क्या हुआ? मौला तीरों से तीर मिल गए हैं, तलवारों से तलवारें जुड़ गई हैं। सर झुकाए वो बंदा जो मातम न करे। आवाज आई, मौला नेज़ों से नेज़े, तीरों से तीर, तलवारों से तलवारें। अकबर छप गया। आवाज आई, अब्बास मेरे करीब आ इधर आ। अब्बास को सीने से लगाया, ना रो बाप मैं हूँ, तू ना रो। मौला मेरा शागिर्द है, तू ना रो। मौला तेरी आंखों का नूर है। मौला मैं मर जाऊंगा, मुझे मैदान भेज। कहा पहले देख तो ले अकबर है कहाँ पे। अब जो आंखों पे हाथ फेरा, कहा अब्बास अब देख अली का बहादुर बेटा तड़प के मट्टी पे गिरा। मौला खुद देख। अब जो हुसैन ने देखा मंजर क्या है? अकबर हमले पे उठा, या सनान बिन अंस ने एक वजनी नेज़ा अकबर की पोस्ट पे मारा। अकबर संभला नहीं, या हसीन इब्न नमीर ने एक बर्फी अकबर के सीने में मारी। आवाज आई, बाबा शर्म करेगा आज? 8 मुहर्रम को अली अकबर पढ़ रहा हूं मैं। थक भी गए हो तो 2 जुमले सुन लो। जिंदगी का भरोसा कोई नहीं। जो माहौल बना हुआ है, मौला मोर तुम्हारी दुआएं कबूल करे। बीबी मुझे हिम्मत दे, ये फिक्रा मैं इन तक पहुंचा सकूं। बाबा जल्दी आ। किताबों में लिखा है पहले दौड़े, घोड़े पे नहीं आए हुसैन। जिसका जवान घोड़े से गिर जाए वो जीन पे बैठ के नहीं आता, पहले दौड़ते। फिर हालत क्या होगी पढ़ दूं। कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। माफी दीजिएगा। जब ये ताकत खत्म हो गई, उलमा ने लिखा आखिरी कुछ फासला। जानते हो हुसैन ने कैसे तय किया? जैसे चंद माह का बच्चा कोहनियों के बाल झोलियां फैला, बड़ी मंजूरी वाली मजलिस। कभी कोहनियों के बाल, कभी घुटनों के बाल। रो रो के कह रहा अकबर
مجھے آواز دے مجھے نظر کچھ نہیں آتا ہے، مجھے آواز دے مجھے نظر کچھ نہیں آتا. آواز ہی بابا تیرے قدموں میں ہوں. اب جو حسین نے دیکھا حالت کیا ہے، ایک ہاتھ پیشانی پہ ایک ہاتھ سینے پہ. اکبر تو ہمیشہ دو ہاتھوں سے سلام کرتا تھا، آج ایک ہاتھ سے کیوں؟ بابا سبب نہ پوچھ کیوں اکبر، تو ضعیف ہے میں جوان ہوں. آواز میں صابر کائنات ہوں. بتا ہوا کیا ہے؟ بابا برچھی لگی ہے. اب جو نہ رو سکے وہ جھولی پھیلا کے بھیک مانگے. بابا برچھی لگی ہے. کس نے ماری؟ حسین ابن نمیر نے. اکبر جس نے ماری اس نے نکالی نہیں. مر نہ جاؤں میں؟ نہیں بابا، پھل توڑ کے کہتا تھا سنتے ہیں حسین صابر ہے. آج جوان کے سینے سے برچھی نکالے گا، ہم بھی مانیں گے. ماتم 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 ہر بندے میں واجب ہے. نہیں 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 نہیں، زندگی کا پتہ نہیں ہے. میں نوکر ہوں. بسم اللہ. دوبارہ پڑھتا ہوں. بابا ہے تیرا قاتل تانا دے کے گیا. سنتے ہیں حسین صابر ہے. آج جوان کے سینے سے برچھی نکالے گا. چھوڑ دیا میں نے منبر. حسین نے زانو زمین پہ رکھا. یا علی، اکبر کا سر زانو پہ رکھا. ایک ہاتھ اکبر کے سر کے نیچے. پڑھ دو فکرہ. دایاں ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا. یا علی مدد کر کے حسین نے برچھی ہلائی. اللہ کا عرش ہلا. 1,24,000 پیغمبروں نے تاج اتارے. رو کے کہتے بار الہ، یہ تو نہیں کہتا بس کر، تو ہی کہہ دے حسین بس کر دے. حسین